السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عید الاضحیٰ گزری ہے، آج اس کا آخری دن تھا یا کل آخری دن ہوگا، بعض نے اس کو 3 دن یا 4 دن کا کہا ہے۔ اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ قربانیاں جن بھائیوں نے بہنوں نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو قربانی نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ قربانیاں کریں۔ اور اسی طرح جن بھائیوں نے قربانیاں کی ہیں، ہم نے قربانی سے کیا سیکھا ہے؟ ہم وہ باتیں، اس فلسفے کو سمجھیں گے جو ہم نے سیکھا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنی قیمتی چیز جو آپ کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا، وہ اللہ کے سامنے اللہ کے سپرد کر دینا۔ ہمیں اپنا مال قیمتی ہے تو ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ ہم اس نیت سے، یہ ہمارے اندر جذبہ ہو کہ ہم ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز جو اللہ کو پسند ہوگی ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح کچھ معاملات قربانی کے دنوں میں، کچھ سوالات، کچھ چیزیں جو ہیں وہ سوال آتے ہیں، دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلے آج کیونکہ عید کا دن تھا اور کچھ سفر کی مصروفیات اور کچھ معاملات، تو آج میں نے کہا پچھلے جمعہ بھی مس ہو گیا تو چلے چند باتیں آپ سے میں کر لوں۔ آج لائیو آنے کا پروگرام تو نہیں تھا، پھر بھی میں نے کہا آج کچھ بھائی بہنیں انتظار میں رہتے ہیں تو آج ان کے ساتھ جو ہے وہ بات ہو جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ محفل ہو جائے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت سارے ساتھیوں کے کچھ سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کور ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ بہن بھائی جو کچھ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو جو سوالات آ رہے ہیں، جو سوالات عموماً ان دنوں میں پوچھے جاتے ہیں، وہ ان میں سے یہ ہے کہ جادو زدہ مریض جو گوشت، بڑا گوشت ہے یا کوئی بھی گوشت ہے وہ کھا سکتا ہے؟ بعض نے ان کو روکا ہوتا ہے، نہیں جی وہ کھانے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں۔ تو اس طرح کا معاملہ بالکل پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، بسا اوقات میڈیکلی کوئی بندے کو پرابلم ہوتا ہے اور وہ کھاتا ہے، جس کی وجہ سے میڈیکلی ایشو کوئی بنتا ہے، جس سے ہم جادو جنات یا اس قسم کے مسائل کا نام لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا گوشت کھانے سے اگر جادو جنات یا اس قسم کے مسائل کا مسئلہ بننا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح بتایا، ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے جو یعنی جادو جنات کے مسائل سے حفاظت کرتی ہیں، جن سے انسان جادو جنات کے مسائل میں جاتا ہے، جن کی وجہ سے بچتا ہے، ہر وہ چیز بتائی۔ لیکن یہ کیوں نہیں بتایا؟ تو اس لیے ان باتوں کی طرف آپ نہ جائیں جو ہیں وہ خود ساختہ بنائی گئی ہیں۔ آج کل جو ہے وہ اونٹ کی ہڈی والا بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا، قربانیاں الحمدللہ کی ہیں تو بہت سارے لوگ باغ دوڑ رہے تھے، اونٹ کی ہڈی، اونٹ جہاں پر ذبح ہو رہا ہے اس کے پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو بھائیو اس چیز کو سمجھو، اس پر ہم نے پورا ایک ٹاپک ہمارا پڑھا ہے کہ اونٹ کی ہڈی پر جادو، اس میں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں بلکہ ایک ویڈیو کلپ بھی لگایا گیا ہے بیچ میں، اس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اونٹ کی ہڈی پر جادو کیا گیا تھا۔ ایک ڈیرے سے ہم نے، ایک باڑے سے نکالی اونٹ کی ہڈی، اس اونٹ کی ہڈی پر جادو کیا گیا تھا۔
تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کی ہڈی ہو تو جادو نہیں ہو سکتا، یہ فضول قسم کی باتیں ہیں۔ اب سمجھیں، اب ریسرچ کا زمانہ ہے، اب وہ نہیں ہے جو سنی سنائی باتیں اور وہ جو بھی کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے لگ گئے، ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے۔ اب ریسرچ کا زمانہ ہے، کوئی بات کوئی بندہ کرتا ہے اس کو تحقیق کریں۔ قرآن و حدیث نے جو بات بتائی وہ پرفیکٹ ہے، وہ اصل ہے، اس کو سمجھنا ہے ہمیں، وہ عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ ہمیں کسی رستے پہ چلاتا ہے تو وہ کام نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کچھ بہن بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کل بیٹھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کل ہمارا پروگرام بالکل ہے، بیٹھیں گے، مریض چیک کریں گے صبح انشاءاللہ 9 بجے سے 2 بجے تک، وہی ٹائمنگ اور وہی جو ہے وہ ہمارا ایریا جو ہے چیچا وطنی میں پنجاب میں بیٹھنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو جو بھائی بہن آنا چاہتے ہیں وہ ہمارے نمبرز جو دیے ہوئے ہیں یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی، وہ ان نمبرز پر کال کر کے ایڈریس بھی لے سکتے ہیں اور ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا معذرت کے ساتھ آج ہمارا کیونکہ پروگرام کرنے کا نہیں تھا، پلان نہیں تھا لائیو سیشن کرنے کا، لیکن میں نے کہا آج آپ سے انشاءاللہ صرف گپ شپ کریں گے، آپ سوالات کے علاوہ اور جو بھی مطلب کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ لازمی دیں، تاکہ آپ جو دعائیں دیتے ہیں، جو پیار محبت کرتے ہیں وہ ہمیں پہنچتا ہے، اور جو بہن بھائی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے میں خود بہت دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان میرے بہنوں کو بھائیوں کو جو ہے وہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے۔ باقی ان دنوں میں مسائل زیادہ کیوں بنتے ہیں، یہ بھی بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ ان دنوں میں مسائل زیادہ کیوں بنتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان دنوں میں کیوں مسائل بنتے ہیں۔ اس میں 2-3 وجوہات ہیں، اس میں 2-3 وجوہات ہیں۔ ان میں ایک وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ تر جو ہے وہ جنات، جس طرح ہمارا خوراک ذخیرہ کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہمارا خوراک ذخیرہ کرنے کا ایک ہمارا کہہ لیں کہ موسم ہوتا ہے، اسی طرح جنات کا بھی ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں جنات جو ہیں وہ زیادہ تر نکلتے ہیں خوراک ذخیرہ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جنات ہیں ان کی خوراک جو ہے وہ ہڈی ہے، وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ ہڈی ہے، اور وہ مسلمان جنات کی خوراک ہے۔ اب جنات اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اب نکلتے ہیں بہت سارے جنات مختلف ایریاز میں آتے ہیں، کیونکہ جنات کی اصل جگہ جو ہے وہ جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، اور صحرا ہیں، جزیرے ہیں، تو اس طرح کی جگہوں پر یہ رہتے ہیں۔ تو اب ان دنوں میں یہ زیادہ تر جو ہیں وہ آتے ہیں آبادیوں میں یہ چیزیں لینے، تو ان دنوں میں زیادہ مسائل بن سکتے ہیں۔ تو ان دنوں میں اپنے آپ کو کور کرنا ہے، آپ نے ان دنوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پڑھائی کے لحاظ سے، اپنے آپ کو ان چیزوں کے لحاظ سے بہتر رکھنا ہے۔ ان دنوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ نے کہ پڑھائی زیادہ کرنی ہے، مضبوط زیادہ رہنا ہے، وظائف کے لحاظ سے اپنے آپ کو باوضو رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسائل نہیں بنیں گے۔ دوسرا، ہر مسئلے کو ہم جادو جنات کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ بھی جادو، وہ بھی جادو، یہ بھی جادو، وہ بھی جادو، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہر چیز کو جادو جنات کی طرف منسوب نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم ہر چیز کو جادو جنات کی طرف منسوب کریں گے تو اس سے شیطان کو طاقت ملتی ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات بنتے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کوئی بھی بات جادو جنات کی طرف منسوب کرتے ہو تو وہ جو ہے وہ جنات کو طاقت دینے والی بات ہے۔ تو اس لیے آپ نے جنات کو طاقت نہیں دینی، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن کی برکت سے اللہ سے مدد لینے والے ہیں۔ قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لے گا محفوظ ہو جائے گا، ہم وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پڑھنا ہے، مضبوط ہونا ہے، حفاظتی پڑھائی کرنی ہے، نہ جادو، نہ جنات، نہ نظر بد، حسد، ان چیزوں سے نہیں ڈرنا۔ سمپل علاج پر آ جائیں، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ سمپل علاج کیا ہے؟
سمپل علاج وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ سمپل علاج کیا ہے؟ اس میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ فلق ناس ہے، اس پر آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو کور کر لیں گے، بہت سارے علاج میں ہم جو ہے وہ بہتری آ جائے گی ہمارے معاملات میں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو گے محفوظ کر لیے جاؤ گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ پڑھنے والا محفوظ ہے، اب ہم اگر اس کو پڑھیں گے توکل اور یقین کے ساتھ تو ہم محفوظ ہیں، کوئی بھی ہو۔ واللہ میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، آج میں آپ کے ساتھ کچھ تجربات بھی شیئر کروں گا، کچھ اپنی باتیں شیئر کروں گا، کیونکہ آج عدنان بھائی بھی موجود نہیں ہیں تو ہمارا لائیو سوال و جواب تو کم ہی ہوں گے، لیکن میں آپ سے انشاءاللہ کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ کچھ بھائی، کچھ بہنیں جو بہت ساری باتیں جاننا چاہتے ہیں علاج کے متعلق، میرے بارے میں انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، پڑھائی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد 10% مریض ایسے ہیں جن کو پھر بھی اثر ہوتا ہے۔ اب جن کو پھر بھی اثر ہوتا ہے وہ کیا کریں؟ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میں کسی اگر جنات یا جادو کے مریض کو، جنات یا جادو کے اثر کو اپنے سامنے دیکھوں، یعنی کوئی جن آ گیا ہے میرے روم میں، آ گیا ہے کوئی، میں دیکھوں، فرض کریں میں کہتا ہوں میری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں، کیوں؟ میں نے وہ پڑھائی پڑھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ پڑھنے والا محفوظ ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کوئی جن یا جادو حملہ کر دے۔ تو اس لیے جو ہے وہ میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہوں، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو اس لیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے۔ تو اس لیول کا جب ہم یقین رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تو ہم محفوظ رہیں گے۔ دوسرا، کچھ بھائی پوچھ رہے ہیں مختلف ایریاز میں آنے کے حوالے سے، تو ہم انشاءاللہ شیڈول سیٹ کر رہے ہیں، کچھ مثلاً اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، اور اسی طرح کوئٹہ اور پشاور وغیرہ میں ہم انشاءاللہ کو شیڈول بنا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اور جگہ وغیرہ کا بھی ارینج کر رہے ہیں جہاں پر ہم مختلف جو ہے وہ سیشن رکھیں گے انشاءاللہ، 1 دن 2 دن کے علاج کے جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے، ترتیب بنائیں گے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے ہم علاج انشاءاللہ کیمپ لگائیں گے 1-2 دن میں، 1-2 دن کے لگایا کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہم ابھی کچھ مصروفیات اور کچھ معاملات کی وجہ سے فی الحال یہ سلسلہ شروع نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ جلدی جیسے ہی کچھ چیزوں کا ارینج ہوتا ہے جگہ وغیرہ کا اور کچھ چیزوں کا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم یہ جلدی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ جادو جنات کے مریض ان دنوں میں زیادہ ڈرنے کی وجوہات میں بتا رہا تھا۔ کچھ مریض خوف کی وجہ سے بھی ڈرتے ہیں، کچھ مریض کیونکہ جس بندے کو جادو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو نفسیاتی طور پر بہت زیادہ کمزور کر دیا جاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر بہت زیادہ جب مریض کمزور ہو جاتا ہے تو وہ خون کو دیکھ کے بھی ڈرتا ہے، جانور اس کے سامنے ذبح ہو جائے تو اس کو بھی پھر ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے، اور وہ کہہ لیں کہ خوف زدہ رہتا ہے، اور مختلف جو ہے وہ جو مختلف چیزیں وہ فیل کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جادو جنات کے مسائل زیادہ تر ان دنوں میں اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں کیونکہ قربانیاں وغیرہ ہوتی ہیں، خون اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو جادو جنات کے مریض نفسیاتی طور پر کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات زیادہ بنتے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو اس فیلڈ میں کرنا کیا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا علاج ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کچھ بھائی بہنیں چاہتے ہیں کہ ہمارا علاج بھی ہو جائے اور ہم علاج کرنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارا جیسے ہم بتاتے ہیں اس طرح چلیں گے انشاءاللہ، اس طرح جو ہے وہ پراپر چلیں گے، طریقے کے ساتھ علاج کریں گے، علاج کروائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، جو بھائی بہنیں ہمارا اسی طرح ساتھ دیں گے انشاءاللہ اس چیز کو آگے پہنچانے میں،
اس چیز کو، اس مشن کو آگے لے کے چلنے میں انشاءاللہ ہماری کوشش، میری کوشش رہے گی کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں آپ بھائی بہنوں میں تقسیم کروں، آپ بھائی بہنوں کو سکھا دوں وہ چیزیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے، تاکہ آپ اپنا جو ہے وہ علاج بھی کر سکیں، اور اگر کوئی بھائی بہن اس چیز کا رکھتا ہے کہ وہ دوسروں کا علاج کرنے میں انٹرسٹ رکھتا ہے اس چیز میں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم ہر بندہ اللہ کی توحید کے لیے، جو بندہ اللہ کی توحید پر کام کرتا ہے، اللہ کی توحید کے لیے کام کرتا ہے، یاد رکھیں وہ بنی اسرائیل کے بچے کا واقعہ ملتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ خود مدد کرتے ہیں۔ جو بھی اس بچے کے پاس جو بھی کوئی دم کروانے آتا تھا، وہ کسی کو بھی کچھ بتاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچہ توحید کی دعوت دینے والا تھا۔ تو جو بندہ توحید کی دعوت دینے والا بن جائے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، وہ دنیا میں آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لیں، اور اللہ کا بھی وعدہ ہے، اللہ کا بھی فیصلہ ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو اللہ فرماتے ہیں کفر کا انکار کر دیتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسا کڑا دیتے ہیں جو ٹوٹنے والا نہیں، جس میں سے جو ہے وہ جس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے توحید کی دعوت دینے والا وہ کامیاب معالج بھی بن سکتا ہے، اور توحید کی دعوت دینے والا جو ہے وہ اس کے علاج میں اثر بھی ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ کانٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کچھ چیزوں پر، انشاءاللہ جلدی سب بہن اور بھائیوں کو جو ہے وہ رپلائی کے حوالے سے کوئی اس طرح کا پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ سب کے جوابات دیے جا سکیں، سب کے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کوئی اس طرح کا ذریعہ بنا رہے ہیں، سب کی کال سنی جا سکیں، جوابات دیے جا سکیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوشش ابھی بھی جاری ہے، ہماری ٹیم جو ہے وہ صبح 9 سے شام 4 بجے تک کال سنتی ہے۔ تو آپ بہن بھائی جو ہیں وہ اس ٹائم میں، اس دوران میں کالز کر سکتے ہیں، تو اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ آپ بہن بھائیوں کے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ جو ہے وہ آج ہمارا جو ہے وہ کچھ سفر کی وجہ سے اور کچھ معاملات کی وجہ سے جو ہے وہ آج سوال و جواب کی نشست نہیں کر سکے، لیکن میں نے کہا پھر بھی آپ بھائیوں سے جو ہے وہ کچھ چیزیں ڈسکس کر لو تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو جائے۔ کچھ بہنیں، کچھ بھائی انتظار میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری نیک تمنائیں ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے۔ اسی طرح جو ہے وہ کچھ چیزیں اور جو ڈسکس کرنے والی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھائی رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیونکہ بہت ساری کالز آتی ہیں تو میں اٹینڈ خود نہیں کرتا، میری ٹیم اٹینڈ کرتی ہے۔ تو ہماری ٹیم میں ماشاءاللہ بہت قابل ساتھی ہیں، قابل بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ کالز وغیرہ دیکھتے ہیں، تو وہ آپ ان کو اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ مطلب بہت سارے مسائل میں نے پھر جلدی ان کو بتا دینے ہوتے ہیں، جس سے وہ آگے آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں۔ باقی اگر ہمارے پاس آنا چاہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کل بیٹھیں گے، ہفتہ اور اتوار 9 بجے سے 2 بجے تک ہماری ٹائمنگ ہے۔ جامعہ محمدیہ دارالسلام للبنات 110/12L چیچا وطنی، ضلع ساہیوال، پنجاب میں ہے، وہاں پر آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ کل جو بہن بھائی آنا چاہتے ہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ باقی بہت سارے بہن بھائیوں کے سوالات آئے ہیں، ان کا یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے میرے اوپر قرض ہے کہ میں ان کے بہت سارے سوالات کا جوابات نہیں دے پاتا، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کہ سب کے سوالات کے جوابات دوں انشاءاللہ۔ آپ بھائیوں سے، آپ بہنوں سے جو ہے وہ آپ کال کر سکتے ہیں، کال کل کر لیں انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے سب کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ باقی جو بیسک ان دنوں میں مسائل بننے والے ہیں
وہ میں نے شروع میں ڈسکس کر دیے ہیں کہ کون کون سے مسائل جو ہیں وہ ان دنوں میں بن سکتے ہیں اور ان سے کیسے بچنا ہے۔ حفاظتی پڑھائی جاری رکھیں، جو بہن بھائی علاج کروا رہے ہیں وہ علاج کو جاری رکھیں، حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں۔ حفاظتی پڑھائی بہترین عمل ہے، حفاظت کا بھی، جادو کے علاج کا بھی، اور جو کوئی عمل بار بار اٹیک کرتا ہے اس سے بچنے کا بھی۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔